آج مجھے بےحد مسرت اور خوشی ہے کہ آپ کے اس گاؤں میں اس سے پہلے بھی کئی بار آ چکا ہوں، لیکن آج کی اس حاضری پر نہایت فرحہ و شادہ اور خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ادارے کی ترقی ہر طرف عیاں ہے اور قاری صاحب کی محنت بہت زیادہ دکھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور اس گاؤں میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کی محنتیں، ان کی نگرانی اور اس ادارے پر توجہ سب کے سب قابل مبارکباد ہے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، آپ نے کئی علماء کرام کے بیانات بالتفصیل سنے اور آپ کو بہت کچھ سمجھ میں بھی آیا ہوگا۔ اس وقت بہت مختصر چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اس ادارے کی فکر اور اس کی ہمیشہ کے لیے اس کی ذمہ داریاں اپنے اوپر لیں، کیونکہ یہ ادارہ آپ کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ ادارہ کوئی ویسے ہی نہیں بنا کہ اچانک ایک چیز بن گئی، بلکہ یہ در حقیقت اس ادارے کی جو کڑیاں ہیں، اس ادارے کے جو سلسلے ہیں، اس ادارے کی جو زنجیر ہے، یہ اسی زنجیر سے ملتی ہے کہ جب 1866 میں اسی آپ کے مظفر نگر کے بازو میں دیوبند میں حجت الامام قاسم النانوتوی نور اللہ مرقدہ نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی اور پورے ملک میں ایک تحریک چلائی اور مدارس اسلامیہ کا پورا جال بچھایا، گلی گلی، گاؤں گاؤں، شہر شہر مدارس اور مکاتب کے جال کو بچھایا۔ جب مغلیہ سلطنت کا سورج غروب ہو گیا اور اکابرین دارالعلوم دیوبند کو یہ نظر آنے لگا کہ اب اس دھرتی پر ایمان کی فضائیں کمزور ہو جائیں گی، لوگوں کے دلوں سے ایمان کو سلب کیا جانے لگے گا، تب اکابرین نے فکر کی اور پورے ملک میں ایک عظیم تحریک چلائی، ایک ایسی تحریک چلائی جس تحریک نے سر چڑھ کر یہ بولا اور لوگوں کو بتایا کہ ہمارے اس ملک سے ایمان کو، اس چراغ کو یوں ہی نہیں بجھایا جا سکتا۔ سو آپ دیکھتے ہو کہ ہر گاؤں میں بے شمار حفاظ تیار ہو رہے ہیں، قرہ تیار ہو رہے ہیں۔ آج گھر گھر حفاظ اور قرہ گلی گلی، گاؤں گاؤں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ در حقیقت ہمارے اکابرین کی بے مثال قربانیوں کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اگر یہ اکابرین اس محنت کی طرف توجہ نہ دیتے اور مدارس کا یہ جال نہ بچھایا جاتا تو اس ملک کی مساجد کے محراب الحمد شریف پڑھنے کے لیے ترس جاتا، مسجدوں کے محراب میں، منبر میں الحمد کی تلاوت کرنے والا کوئی نہ ملتا۔ ان حالات میں مدارس کی یہ عظیم خدمات ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اس مدرسے کے اندر زیادہ سے زیادہ تعداد میں بھیجو اور مدارس سے، اس مدرسے سے اپنے بچوں کے ایمان کو مضبوط کر کے آپ اپنے بچوں کو اسکولوں کی طرف بھی ڈالو۔ اسکول سے آپ کے بچے مدارس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ آپ کے گاؤں کا ایک ایک بچہ دلی کی سرزمین پر جا کر جامعہ ملیہ اسلامیہ میں
JNU کالج میں، دلی یونیورسٹی میں داخلہ لے اور عظیم سے عظیم، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کریں۔ آپ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ آپ کی اولاد جو آپ ان کی پرورش کرتے ہو، ادھر ایک طرف اس کا ایمان چٹان سے بھی زیادہ مضبوط ہو اور دوسری طرف وہ ملک کی باطل طاقتوں سے آنکھ سے آنکھ ملا کر باتیں کرنے کی ان کے اندر صلاحیت بھی ہو۔ اس لیے ان بچوں کو ہمیں اسکول بھی بھیجنا پڑے گا، انہیں اعلیٰ تعلیم بھی دلانی پڑے گی، کالج بھی بھیجنا پڑے گا اور یونیورسٹیز تک بھی انہیں پہنچانا پڑے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ علم سے، ایجوکیشن سے مالا مال ہو۔ ہم تعلیم پر، ایجوکیشن پر مسلمان محنت نہیں کرتے۔ آپ کو ایک ریکارڈ بتاؤں، ایک آنکڑا بتاؤں کہ اس ملک میں جین مذہب کے ماننے والے صرف 0.4 ہے، یعنی 1% بھی جین مذہب کے ماننے والے اس ملک میں نہیں ہیں، لیکن اس دھرتی، اس ملک میں 10 یونیورسٹی ان کی قائم ہے۔ سکھ مذہب کے ماننے والے صرف 0.7% ہے اور ان کے پاس بھی 10 یونیورسٹیز ہیں، لیکن ہم مسلمانوں میں تعلیم میں، ایجوکیشن میں اتنی گراوٹ ہے کہ ہمارے بیچ گریجویٹ بچے، جس نے گریجویشن کیا ہو، 12ویں کے بعد BA کر کے مارکیٹ میں چل رہا ہو، ایسے بچے صرف 2.7% ہے، یعنی صرف 2.5% کے آس پاس ہمارے بچے گریجویٹ بنتے ہیں۔ ایجوکیشن میں کتنی کمزوری ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آج اس مدرسے کے منچ سے آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے، آپ کے دلوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو علم و ہنر سے مالا مال کرو۔ اگر آپ کے بچے نے علم حاصل نہیں کیا تو وہ اپنے حقوق بھی حکومت سے مانگنے کا شعور ان کے اندر پیدا نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے جب پیسے کماتے ہو تو پیسے کما کر کھیت خریدتے ہو، گھروں کو بناتے ہو، گھروں کو سجاتے ہو۔ آپ کو اس سے بڑا کام اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اپنے بچوں کی تعلیم پر محنت کرنی ہے۔ آپ کے گاؤں کا جو پردھان ہے، آپ کے گاؤں میں جو باشعور لوگ ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، جو بڑے بوڑھے ہیں، جو سرپرست ہیں، پورے گاؤں میں سر جوڑ کر بیٹھو، ایک ایک گھر کا سروے کرو، ایک ایک گھر تک میسج پہنچاؤ کہ ایک بھی بچہ ہمارا ناخواندہ نہ رہے۔ تمام بچے، لڑکے لڑکیاں مدرسے میں جائیں، مدرسے سے اسکول میں جائیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، چاہے مدارس سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں یا پھر اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، کیونکہ آپ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو میسج دیا، سب سے پہلا جو پیغام دیا، وہ ایجوکیشن کا پیغام تھا۔ وہ لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، تمہیں پتا ہے تم اس علم کی طرف پہنچو، تم اس قرآن کی طرف آؤ جس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عرش الہی سے آسمان دنیا پر اتارا اور آسمان دنیا سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا۔ اس قرآن کی طرف آؤ۔ وہ قرآن کہتا ہے کہ اندھا اور بینا دونوں برابر نہیں ہو سکتا، دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتا، تاریکی اور روشنی دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔